یہ ہے کہ حسین کا مقصد پاکیزہ ہے، حسین کا مقصد نبی کی سنتوں کو عام کرنا، پھیلانا ہے۔ اس لیے ان کے نام پاک پر بےہودہ کام کر کے میرے حسین کی شہادت کو بدنام نہ کرو۔ اپنے باپ دادا کے نام پہ جو بےہودہ کام تم نہیں کر سکتے، بے وقوفو، تم نے محبت کے نام پر امام حسین کے محبت کے نام پر امام حسین کے حوالے سے وہ کام کرنا شروع کر دیے۔ برا ماننے سے پہلے کیروان میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ جس کو 10ویں محرم میں بھی سجدے کی توفیق نہ ملی، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے حسین ابن علی راضی ہیں؟ کوئی عام دنوں میں بے نمازی ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، مگر کوئی پیور بے نمازی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو عید بھی نہیں پڑھتا۔ کوئی بہت بڑا ہو یعنی پیوری بے نمازی ہے وہ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو اتنا بدبخت انسان ہے کہ عید کے دن بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو عاشورہ کا دن جو ہے عبادت کے اعتبار سے کتنا بڑا دن ہے، تو کیا آپ کو گریبان پکڑ کے یہ نہیں کہنا چاہیے بدبخت تجھے آج بھی سجدوں کی توفیق نہ مل سکی؟ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے حسین ابن علی کے نام پاک کو سمجھا کیا ہے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، اپنی نفسانیات کو مطمئن کرنے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ ارے یزید ظلم کا نام ہے، حسین محبت کا نام ہے۔ یاد رکھو یزیدیت نمازیں چھوڑنے کا نام ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کا نام حسینیت ہے۔ صبر کا جام پینے کا نام بولو، ذرا زور سے بولو نا، حسینیت ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے یہ جملہ کہا آپ سمجھ پائیں، محبت کہتے ہی اس کو ہیں جس میں محبوب کا کہا بھی مانا جائے۔ ہم نے تمہیں مثال دے کے سمجھایا، تازہ اپڈیٹ بتائی کہ یہ تو دنیاوی جھوٹی محبت ہے۔ جھوٹی محبت میں لوگ سرحدیں نہیں دیکھ رہے، اور ایک آپ سچی محبت کرنے والے ہیں کہ مسجد نظر نہیں آ رہی تمہیں۔ جی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانا جا رہا۔ امام حسین کی داستان پڑھو، بڑے پیغامات ہیں اس میں، پیغامات کو اپناؤ یار۔ سوتیلے بھائی ہیں عباس علمبردار، سگے نہیں۔ سگے بھائی تو امام حسن مصطفیٰ ہے جن کی شہادت صدیق ہو چکی ہے۔ ایسے بھائی ہیں بولو سوتیلے، کیونکہ حضرت امام حسین کی امی جان کا نام خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا، اور عباس علمبردار کی امی جان کا نام ہے ام البنین۔ ذرا زور سے بولو کیا نام ہے؟ اور زور سے بولو۔ سگے سوتیلے بھائی، سوتیلے بھائیوں میں زیادہ تر عام طریقے سے کدورت زیادہ ہوتی ہے، محبت کم ہوتی ہے، مگر یہ کربلا کی داستان ہے کہ حضرت عباس علمبردار اپنی رگوں کا لہو نچوڑنے کو تیار ہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہیں، بلکہ جان دے کے دکھائی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بہادری عطا فرمائی تھی، چونکہ بیٹے تو یہ بھی شیر خدا کے ہے نا۔ شیو جو تھا رشتے میں ان کا ماموں لگا کرتا تھا، شیو نے کہا تھا عباس علمبردار ہماری طرف آ جاؤ، مالا مال کر دیے جاؤ گے، تمہیں دولت بھی دی جائے گی، تمہیں منصب بھی دیا جائے گا، منہ مانگا انعام دیا جائے گا، جو چاہو گے دے دیا جائے گا۔ تو عباس علمبردار نے کہا تھا خبردار خاموش ہو جاؤ، شیو کہتا ہے حسین تمہارے سگے بھائی تو ہے نہیں۔ اس نے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، اس نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، تو حضرت عباس علمبردار نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اے بدبخت میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی میرے سوتیلے بھائی ہے۔ ارے نادان، وہ میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ میری ماں ام البنین نے میری تربیت اس طرح کی ہے کہ میں حسین کو اپنا سردار سمجھوں اور خود کو ان کا غلام سمجھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ توصیف رضا صاحب کی وراثت۔ وہاں سوتیلے بھائیوں میں اتنی محبت، اور یہاں ہم حسینی ہوتے ہوئے اپنے سگے بھائیوں سے پیار نہیں کرتے۔ سوتیلے بھائی بھی اگر ہیں تب بھی پیار کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام بھی تو لے کے جاؤں نا۔ وہاں بہن ہے، نام کیا ہے؟ زینب، اور شہادت امام کے بعد پورے قافلے کی قیادت کا فریضہ بہن نے ادا کیا، اور بھائی نے بہن کو ذمہ داری دی۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ بہنوں کی طرف سے شادی ہوئی ہے، کب سے نہیں گئے ہو بہنوں کے گھر پہ؟ بتاؤ مجھے۔
کتنی بہنیں ہیں کہ اگر غریب گھروں میں ان کی شادی ہو گئی تمہارے قدم تک نہیں پڑتے اپنے بہنوں کے گھر، کس منہ سے امام علی مقام کا سامنا کر سکو گے؟ امام فرمائے گا بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کربلا کی داستان پڑھی ہوگی تو سمجھ لیا ہوتا ہے کربلا میں کیسا رشتہ نبھایا ہے۔ اور اے بہنوں بھائی کیا ہوتا ہے، تم زینب کی نگاہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا بھائی کیا ہوتا ہے۔ زور سے بولو نا، زور سے بولو اور زور سے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کانکر سرائے میں بھی اور آس پاس میں بھی کچھ لوگ کنفیوژن کا مکسنگ اینڈ فکسنگ کا شکار ہے، ان کی معلومات کے لیے بتا دوں۔ سنو صاحب، حضرت عباس علمبردار کے علاوہ امام حسین کے اور بھی بھائی شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں، 8 یا 9۔ سمجھ میں بات آئی؟ یاد رکھیں گے، اس عباس علمبردار کے 3 سگے بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام ہے عثمان ابن علی جو ام البنین کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن علی، ایک کا نام ہے جعفر ابن علی۔ 4 بیٹے تھے، بیٹوں کو عربی میں بنین کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے 4 بیٹے دیے اس لیے ان کا نام ہو گیا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اور اس ماں کے حوصلے پہ بھی قربان جاؤ، اپنے 4 بیٹے حسین کے قدموں میں قربان کر دیا، 4 کے 4 بیٹوں کو بھیج دیا حسین کے لیے۔ اور یار اور ایک بیٹے کا نام، ایک بیٹے حضرت مولا علی شیر خدا کے جو کربلا میں شہید ہوئے، یاد کر کے لے جانا کانکر سرائے کے لوگوں، یاد رکھو یہ باتیں تمہارے کام آئیں گی۔ تقریروں میں جلسوں میں صرف نعرے لگانے مت آیا کرو، پیغام لکھ کے لے جایا کرو، نوٹ کر کے لے جایا کرو، ریکارڈ کر کے لے جایا کرو، تاکہ اگر کوئی گندے عقیدے کا آدمی تمہارے درمیان آئے تو تم اسے منہ توڑ جواب دے سکو، اور ڈنکے کی چوٹ پر رکھ سکو کہ زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتے ہیں، تیرے سوال کا ہم بھی جواب رکھتے ہیں۔ تبھی تو کہو گے جب معلومات ہوگی۔ ایک بیٹے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے ابو بکر ابن علی۔ زور سے بولو نا یار، کیا نام بتایا؟ نہیں بولو کہ زور سے، ادھر جو کرسیوں بیٹھے بولو بھائیو کا نام بتایا ابو بکر۔ سنا تھا آج تک؟ نہیں سنا تھا، آج سنو، یاد کر کے لے جاؤ۔ اور یہ جو باتیں بتا رہا ہوں نا، سنیوں کی کتابوں میں تو ہیں ہی، مگر ان کی کتابوں میں بھی ہیں جنہیں کبھی ابو بکر، عثمان اور عمر یاد ہی نہیں آتے، اور یاد بھی آتے ہیں تو تبرہ کرتے، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تو سنیوں تمہارا نصیب ہے، تمہیں علی سے بھی پیار ہے، علی کے یاروں سے بھی پیار ہے، اسی لیے تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ ارے زور سے نہیں بولو گے اب؟ اسی لیے تو تمہارا بیڑا۔ کوئی کہنے لگے بھئی ہمیں ان سے کیوں پیار ہو، اس لیے کہ علی کو پیار ہے، ہم ہیں نا علی والے، ہم ہیں علی والے۔ دشمنوں نے طریقہ اپنا لیا، شیطان بڑا چلاک ہے، شیطان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، بہت نالائق ہے شیطان، بڑا لمبا تجربہ ہے اسے گمراہ کرنے کا، جنت سے نکالا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر صحابہ کو گالیاں دلاؤں گا تو کون مانے گا میری بات؟ اس نے کہا محبت کا دعویٰ علی کا کر دو، علی کی محبت کا دعویٰ رہے گا، گالیاں دلواتے رہو، کوئی پکڑے بولے ہم تو حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، اچھا حضرت علی کو گالیاں دلوانا ہے اہل بیت کو، تو کہا کہ صحابہ کی محبت کا دامن پکڑ لو۔ یعنی دونوں طرف سے مکسنگ کر رہا ہے۔ یہ تو سنی ہے جو شیطان کو سمجھ رہا ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ نہ ہم علی کا دامن چھوڑیں گے نہ علی کے یاروں کا دامن چھوڑیں گے۔ ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری، زور سے بولو نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی۔ ماشاءاللہ نعرے یاد کر لیے، میں پچھلے سال آیا تھا تب بھی میں نے یہ نعرے لگائے تھے، نعرہ حیدری بولو تو یاد، اور ہر صحابی نبی مطلب جنتی جنتی۔ ایک نعرہ اور لگاؤ، گلی گلی نگر نگر بولو ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر۔ یہ نعرے ہر جلسے میں لگنا چاہیے، یہاں تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ مجھے پتا ہے، دائیں بائیں سے متاثر مت ہو جانا، ہاں بے فکر رہنا، کیونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، اور ہم علی کے ساتھ ہیں، کیونکہ علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھ کے بتا دیا نا، ایک بیٹے اور ہیں جن کا نام عمر ہے۔ ذرا زور سے، حضرت ابو بکر ابن علی جو ہیں ان کی ماں کا نام ہے لیلہ بنت مسعود، اور حضرت عمر ایک، اب سنیں ادھر دیکھو، کربلا میں جو چند بیٹے شہید ہوئے ان میں سے 3 بیٹوں کا نام سنو، ایک کا ابو بکر، ایک کا عمر، ایک کا عثمان۔
یہ تینوں نام رکھ کے مولا علی نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ نام اپنے بچوں کا اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے. مجھے تینوں سے پیار ہے اور تم بھی تینوں سے پیار رکھنا. ہم تو علی کے راستے پہ ہیں, پتہ نہیں تم کس کے راستے پر ہو. نہیں سمجھے میری بات؟ اور سنو تیزی کے ساتھ آئیے سنو. حضرت قاسم بن حسن کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے سنا ہے نا؟ حضرت قاسم بن حسن کے ایک بھائی اور شہید ہوئے, بلکہ دو بھائی شہید ہوئے ان کے. ایک بھائی زندہ بچ گئے تھے, حسن مصنع ان کا نام ہے, جن سے حسنی سادات چلے ہیں. کون چلے؟ ایک تو بھی حسینی سادات ہیں جو حضرت حسین کی اولاد سے ہوئے, تو حسینی سادات جو ہیں وہ امام زین العابدین سے چلے, اور جو حسنی سادات ہیں وہ حضرت حسن مصنع سے چلے. حسن یاد رکھیں گے نام. تو حضرت قاسم کے دو بھائی شہید ہوئے میدان کربلا میں. ایک کا نام ان میں بھی ایک کا نام ابو بکر بن حسن ہے. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. کربلا کا پیغام دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ صاحب, آپس میں محبتیں پھیلاؤ. یہ گرو بندی کی اور صاحب یہ برادری کی لڑائیاں اور یہ صاحب یہ جو ہے آپس کی دوریاں, ایک دوسرے سے جلنا, حسد کرنا, تکبر کرنا, گروہ بندی کرنا, یہ تو یزیدیت ہے. حسینیت یہ ہے کہ محبت کی جائے, اور حسین کا پیغام یہ ہے کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو. ناظرین صاحب, حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو, غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی ہے. ذرا اونچی آواز میں بول دو. آج تمہیں حسینیت کو پہچاننا ہے. حسینیت صبر کا نام ہے, حسینیت محبت کا نام ہے, حسینیت وفا کا نام ہے, حسینیت پیار کا نام ہے, حسینیت ایک دوسرے کو گلے لگانے کا نام ہے, حسینیت مسجدوں کو آباد کرنے کا نام ہے, پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے کا نام ہے. آؤ بھائیو تیزی سے چند باتیں چونکہ مجھے اور بھی بتانا ہے, اور اس دوران مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. دیکھو یاد رکھو, جو قبرستان ہوتے ہیں, ہم یہ نہ سوچیں کہ قبرستان کی باؤنڈری نہیں ہے تو ہم اس میں آنا جانا شروع کر دیں. میں نے پتہ نکالا تو پتہ چلا کہ کانکر سرائے کے قبرستان کی بھی بے حرمتی لوگ کرتے ہیں. اور بے حرمتی کرنے والے وہ ٹیکا لگانے والے نہیں ہیں. وہ کیوں کریں گے؟ ہم تو خود ہی اپنی بے حرمتی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں مسلمان. میری بات کا آپ کو برا لگ سکتا ہے, مگر مجھے بتاؤ, قبرستان میں جو میتیں دفن ہیں کیا ان سے آپ کا تعلق نہیں؟ کیا آپ کے باپ دادا پردادا لکڑدادا نہیں ہیں؟ جب وہاں نہیں بھی ہو تو آپ تو جائیں گے نا صاحب وہاں. جب آج آپ ہی تعظیم نہیں کرو گے قبروں, تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام نہیں کرو گے, بے حرمتیاں کرو گے, قبروں کے اوپر سے گزرو گے, گندا پانی بہاؤ گے یا نالیوں کا پانی ادھر جائے گا, تو کل کو تمہاری قبروں کا کیا حال ہوگا صاحب؟ نالی کا پانی کوئی آپ کے مکان کی طرف کر دے اور وہ آپ کے مکان میں انٹر ہونے لگے, آپ جھگڑا کر لیں گے, بھائی ہمارے گھر میں کیوں بھیج رہے ہو؟ جہاں چند دنوں رہنا ہے اس گھر کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے, اور جہاں قیامت تک رہنا ہے اس کی بے حرمتی برداشت کیے بیٹھے ہو. اس لیے کانکر سرائے کے لوگوں, یہ سب کی ذمہ داری ہے, اپنے قبرستان کی باؤنڈری کراؤ, اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لو, اس کی توہین مت کرو, کیونکہ ہمیں آپ کو سب کو جانا تو وہیں پر ہے. اور سے بولتے کیوں نہیں جانا تو ہاں, ایسا نہیں ہے کہ تم قبروں سے گزر رہے ہو, بے حرمتی ہو رہی ہو تو ان کا احساس نہیں, ان کو احساس ہوتا ہے. وہ جو اندر آرام فرما ہیں, اگرچہ وہ عالم برزخ میں ہیں, مگر ان کا کنیکشن جسموں سے تو رہتا ہے نا. اور ہمیں آپ کو قبروں میں نہیں جانا ہے. بتاؤ زور سے بولو, مجھے بتاؤ, جب آپ اپنی میتوں کو, مردوں کو دفن کرنے جاتے ہو, مٹی چڑھاتے ہو قبروں پر, تو بتاؤ کیا پڑھتے ہو آپ؟ جناب والا جب مٹی چڑھاتے ہیں تو تمام لوگ پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ اللہ, اس آیت کا ترجمہ بھی سنتے چلو. رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں, اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. ذرا زور سے بول دو دوبارہ. جس مٹی میں لوٹائے جا رہے ہو, جو
مٹی تمہارے لیے اب قیام گاہ ہو گئی، قیامت تک وہیں پر تو رہو گے نہ صاحب۔ اگر گل گئے، سڑ گئے، اجسام تمہارے بگڑ گئے، منتشر ہو گئے، بالوں کا پتہ نہ رہا، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، کفن تو چھوڑو بدن کے کئی حصے ہو گئے، مگر بہرحال ٹھکانا تو وہی ہے نا تمہارا۔ اس لیے وہاں پہ گندا پانی نہ بہاؤ، وہاں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور یہ پیغام میرا جہاں جہاں تک اہل ایمان تک جا رہا ہو، سب سے کہتا ہوں اپنے قبرستانوں کی بے حرمتی نہ کرو، وہاں جانوروں کو نہ چھوڑا کرو، وہاں جناب والا عام راستوں جو راستہ ہوتا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن ایسا راستہ جو قبروں کے اوپر ہے، یعنی زبردستی کا راستہ بنا لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قبروں کے اوپر سے گزرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے ساتھیوں، اپنے قبرستان کو کیئر کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو، اور وہاں سے جب گزرا کرو تو من ہی من میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ تو سبھی کو یاد ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں، میرے بات آپ بھی آہستہ آہستہ پڑھ لینا جب میں پڑھ کے خاموش ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ اللہ، اس کا ترجمہ بھی سن لو، اللہ وہ سمد ہے، وہ پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی وہ نہ کسی کا بیٹا اور نہ کسی کا باپ، یعنی وہ باپ ہونے سے پاک، بیٹا ہونے سے وہ مالک ہے، سب کا خالق ہے، مگر باپ نہیں ہے۔ ایسا نہیں جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو کہ وہ خدا کے بیٹے، نہیں، اسلام کہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد یہ ہے لا الہ، زور سے بولو لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا نام آیا کرے تو ضرور شریف پڑھ لیا کرو، سالوں پڑھو صلی اللہ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے آپ کو پیغام دیا، تو یہ بات یاد رکھیں گے قبرستان کے بارے میں جو میں نے بتائی، زور سے بولو۔ اب آؤ تیزی کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت کے بعد، چونکہ شہادت تک کے واقعات تو بتایا کہ حضرت آپ ماں بعد شہادت کچھ چیزیں بیان کر رہے تھے، تو میں بتاؤں تیزی کے ساتھ۔ شہادت کے بعد بھی ایک قیامت ہوئی ہے، وہ بھی بہت بھیانک قیامت ہے، چونکہ ان ظالموں نے مبارک لاشوں پر گھوڑے دوڑا ہے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، کوئی فرضی بات نہیں ہے، بڑی بے حرمتی کی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، یزیدی بدبخت جہنمی کتے، ظالم جہنمی ظلم کرنے والے، وہ تو مجرم ہیں ہی بلا شک و شبہ، لیکن جنہوں نے کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر کے امام حسین کو بلایا، وہ دھوکے باز، ان کے چہروں سے بھی نقاب اٹھانا ضروری ہے۔ ہزاروں خط تھے، وہ خط لکھنے والے کہاں غائب ہو گئے؟ اتہاس کے پنے بتاتے ہیں کہ وہ بھی یزیدیوں میں شامل ہو گئے تھے، یہ گھروں میں جا کے چھپ گئے تھے۔ تو ان دھوکہ دینے والوں کا کبھی پتہ تو کرو، یہ تھے کون؟ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جو آج زیادہ، سمجھ رہے ہو میرا اشارہ؟ کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے ان کا۔ ہاں، اور ابھی تو یہ بات انہی کے عالم کی زبان سے نکل گئی کہ انہوں نے ہی بلایا تھا، یہ بھی مجرم ہیں۔ ارے ظالموں، ساتھ دے دینا حر کی طرح، جیسے حضرت حر نے ساتھ دیا تو آج تمہارا بھی نام لیا جاتا، مگر انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ 82 سال کے حبیب بن مظاہر نے کھڑے ہو کر کے کیا کہا تھا حسین ابن علی سے؟ جب میرے حسین نے کہا تھا میرے ساتھیوں تم یہاں سے چلے جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں اجازت ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو 80 یا 82 سال کے حبیب بن مظاہر نبی کریم کے صحابی ہیں، یا نثار صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، جب تک جسم میں جان رہے گی نبی کی حال پہ قربان رہے گی۔ اے حسین ابن علی، اللہ اکبر، ان کے چچازاد بھائی تھے حضرت مسلم ابن عوصہ، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ ظہیر ابن قیم وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ نافع ابن ہلال، تمام جانشاروں نے یہی جواب دیا تھا، حسین جان جا تو جا سکتی ہے مگر ساتھ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم چلے بھی گئے موت سے تو تب بھی نہیں بچ پائیں گے،
جب موت کا پروانہ آئے گا تو گھر پہ بھی جا کے مرنا ہی تو ہے، مگر آج ہم تمہارے قدموں پہ قربان ہو گئے، قیامت تک کے لیے سرخرو ہو جائیں گے، اور اے حسین جب دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا فیصلہ لیا۔ اے وفادارو، تم بھی یہاں بیٹھے ہو، امام میرے امام کی محبت میں بیٹھے ہو، اور یاد رکھنا امام علی مقام اپنی محبت کرنے والوں کو محروم نہیں کریں گے۔ محبت رکھو امام سے، صحیح منہج کی محبت جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تیزی کے ساتھ آپ کو بات آگے بڑھاتا ہوں، اور آج ایک پیغام اور دیتا ہوں، جب نعرہ لگایا کرو تو یا حسن اور یا حسین کا نعرہ لگایا کرو، یعنی حسن اور حسین دونوں بھائیوں کا ساتھ نعرہ لگاؤ، اس لیے کہ جب ان کے نانا نے دونوں کو جدا نہیں کیا تو تم جدا کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے میں نعرہ بولتا ہوں، آپ میرے ساتھ بولیے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، بولو یا حسن یا حسین، ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسن، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن، دونوں کا ساتھ ذکر کرو۔ کچھ لوگوں نے بڑے بھائی کا ذکر ہی ختم کر دیا، بڑے تو حضرت حسن مجتبیٰ ہیں نا، وہ مرشد بھی ہیں امام حسین کے، ان کا ذکر نہیں کرتے، اور تم سمجھے نہیں کہ وہ کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھو کیوں نہیں ذکر کرتے، ذہن کو دوڑاؤ، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعرے دونوں کے لگاؤ، اس لیے کہ نبی نے جب بھی ذکر کیا دونوں کا ذکر کیا۔ آؤ تیزی سے چند حدیثیں بھی سناؤں، آپ نے بڑی فرمائش کی ہے، تیزی کے ساتھ سنا دوں، چونکہ حضرت بھی تشریف لانے والے بہت عظیم ہستی آج آپ کی بستی میں تشریف لائی ہے، بہت جلدی حضرت انشاءاللہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، حضرت کا مبارک خطاب آپ سماعت کریں گے۔ حضرات میں تیزی کے ساتھ وہ حدیثیں بھی سنا دوں کہ دیکھو نبی جب ذکر کرتے ہیں دونوں کا ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کاکڑ سرائے والوں اور جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے میرا یہ پیغام پہنچے، سارے حسنی اور حسینیوں سے کہتا ہوں جب بھی نعرہ لگایا کرو تو یہی کہا کرو یا حسن یا حسن، زور سے بولو یا حسن یا حسن۔ سنو حدیث، بڑی پیاری حدیث، اب پھر مچل کے بول دو یا علی یا علی۔ یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنن ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی المتوفیٰ 279 اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے ہیں، اور مشکاہ شریف میں بھی کتاب المناقب میں یہ حدیث شریف ہے جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سنو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ عن انس قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اي اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين وكان يقول لفاطمه ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما۔ اللہ اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا تو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ اہل بیت تو سبھی پیارے ہیں نا، مگر محبت کے بھی تو مراتب ہوتے ہیں، کیسے؟ جیسے آپ اپنے بڑے پیاری حدیث سے تمہیں اندازہ ہوگا حسن حسین کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، کیسے پیارے ہیں حسن حسین۔ اللہ اللہ، جب یہ سوال کیا گیا لبھائے مصطفیٰ سبحان اللہ، وہ مبارک زبان جس زبان کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے، وہ زبان جسی کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، وہ پیاری زبان قرآن مجید میں رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ جب سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا، وہ سوال کرنے والے تم نے یہ پوچھا کہ مجھے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو سنو الحسن ذرا زور سے بولو الحسن، بولو دل کے ساتھ نام لو، برف پڑتی ہے اللہ کی قسم، کلیجے پہ سکون ملتا ہے جب نبی کے نواسوں کا نام لو۔ دل کے ساتھ بولو الحسن، دونوں کا نام لیا، ارے بولو لیا نا دونوں کا نام۔ اب اس حدیث میں آگے کے جملے بھی مبارک مبارک سنو، پیارے پیارے سنو۔ حدیث میں ہے وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، حضور اپنی شہزادی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ اللہ اللہ
راکعات ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا سے فرماتے تھے میری بیٹی فاطمہ ادعی لی ابنیہ میرے پاس دونوں نواسوں کو لے کر کے آ جاؤ اللہ اللہ حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو قریب کر دیتی اب حدیث میں ہے وَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا دونوں کو حضور گلے سے لگا لیتے چومتے اور اس کے بعد سونگتے بھی تھے یا اللہ یہ سونگنے کی وجہ کیا ہے چومنا سمجھ میں آتا ہے گلے سے لگانا سمجھ میں آتا ہے چونکہ ہم آپ بھی اپنے نواسوں کو اپنے بچوں کو یقیناً گلے سے لگاتے ہیں مگر سونگتا تو کوئی بھی نہیں کیوں پورے کوثر سرائے میں امروہہ میں مراد آباد میں رامپور میں کوئی نانا دادا ایسا نہ ملے گا جو بچوں کو سونگتا ہو اللہ معاملہ کیا ہے یہاں سونگا کیوں جا رہا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول ارے جب یہ پھول ہیں تو پھولوں کو سونگا جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ غلو نہیں کیا اللہ نے نہیں حقیقت ہے حضور نے خود فرمایا ہے یہ دونوں میرے پھول ہیں اب آگا یہ دونوں میرے محل استشہاد یہ ہے کہ حضور نے دونوں کا ذکر ساتھ میں کیا آواز آئے دونوں کا ذکر اس لیے نعرہ کیا لگے گا یا حسن آواز آئے یا حسن چونکہ حضور نے دونوں کا ذکر ایک حدیث اور سنو کنکر سرائے والوں تیزی کے ساتھ سنتے رہو حدیث و امام زین العابدین کا واقعہ آخر میں سنا دوں گا بہت جلدی تیزی کے ساتھ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے ساتھی اور سنن ترمذی کے اندر بھی اور بھی متعدد کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے ان اسامہ بن زید قال ترک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ ترک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل لا شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه قال فكشف فاذا الحسن والحسين فقال هذان ابنايا وابناء ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما پورا مجمع بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے یا حسن یا حسن ماشاءاللہ اب لگا مجھے ماشاءاللہ اللہ شاد و آباد رکھے دل کے ساتھ بولو یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین رات کا وقت ہے رات کا صحابی رسول اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے کوئی کام تھا حضور کی بارگاہ میں رات میں حاضر ہوا میں دروازہ کھٹکھٹایا حضور باہر تشریف لائے اب آگے کا حصہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں میں جیسے میں کسی کام سے آپ کے یہاں پہ آیا مثلا میں کوئی مجھے کام تھا میں آپ کے یہاں پر آیا رات میں دروازہ کھٹکھٹایا آپ باہر آئے آپ جب باہر آئیں گے چاہے مجھ سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے ناشتہ واشتہ کرائیں گے بٹھائیں گے لیکن جب باہر آپ آئیں گے تو بچوں کو گود میں لے کر کے نہیں آئیں گے بچوں سے یہ کہیں گے بچوں تم یہیں پہ رکو میں ابھی گیا اور ابھی ایسے ہی ہوتا ہے نا بولو زور سے بولو یار اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو ہوتا نا لیکن اس حدیث میں جو ہے وہ سنو اسی لیے صحابی نے سوال کیا صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور چادر اوڑے ہوئے تھے حضور کی چادر میں نے کچھ دیکھا جیسے کچھ حرکت کر رہا ہے اندر اور دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی تو میں نے سوال کر دیا ما هذا الذي انت مشتمل علیہ میرے آقا یہ چادر میں کیا ہے میرے سرکار تو حضور نے منع نہیں فرمایا کہ جاؤ تمہارا جو کام تھا وہ ہو گیا حضور صحابی کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں اللہ اللہ حضور نے چادر جیسے یہ تو رومال ہے میرا لیکن چادر بھی ہو تو یوں کی جائے گی نا اس طریقے سے فکشفا کا مطلب ہوتا ہے چادر ہٹا دی تو ایک طرف حسن تھے دوسری طرف حسین تھے سبحان اللہ تو یہاں پر بھی دونوں ہیں نا ارے بولو اونچا بولو یہاں پر بھی دونوں ہیں ساتھ ہیں اور حضور نے فرمایا او میرے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں سمجھنے کی ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا میں بیٹیوں کی کیا حالت تھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک لیکن حضور نے دنیا کا نظام تم بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے ہو دیکھو بیٹی کی عزت کیسی ہوتی ہے محمد سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے بچوں سے محبت کیسی ہوتی ہے حضور سے سیکھو حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی کتنی بیٹیاں
किसी के पास अगर 3, 2, 4, 5, 6 बेटियां हो तो दिल थोड़ा ना क्या करे, दिल सोचा करे हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। ये नहीं है कि बेटों से नाम रोशन होता है, बेटियों को बहुत समझने लगो, ऐसा नहीं है। जब बेटे रोटियां नहीं देते हैं, ऐसी मुसीबत के वक्त में वो बेटी ही का कलेजा होता है। वो 100 कोस दूर भी तुमने उसकी शादी की है, दौड़ी दौड़ी चली आएगी, अपने माँ बाप का दुख बेटियों से देखा नहीं। ऐसा नहीं है कि बेटों को यकीनन सारे बेटे जैसे नहीं होते, सारी बेटियां भी, मगर बेटी बनिस्बत बेटों के आम तरीके से ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए हमारा इस्लाम कहता है बाहर से कोई चीज खरीद के लाओ, पहले बेटी के हाथ में रखो। बेटियां दिलों की नरम होती है। हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते, हजरत ज़ैनब की बेटी उमामा बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। अल्लाह अकबर। और फातिमा ज़हरा के बेटे हसन और हुसैन, तुमने पढ़ा नहीं है, दोनों को कंधे पे उठा लिया करते थे। सहाबा कहते थे बड़ी अच्छी सवारी है, हुजूर कहते थे सवारी तो अच्छी है ही, नेमत राकिब सवार भी बड़े अच्छे थे। यहाँ पर भी दोनों नवासे, मैं ये कह रहा था दोनों का साथ, यानी दोनों का नारा लगाओ, ये कहना चाह रहा था मैं आपसे। अल्लाह अल्लाह, मैं बात तेजी के साथ आगे बढ़ा। हुजूर ने चादर यूं की, एक तरफ हसन और मुझे आवाज आए दूसरी तरफ। हुजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे थे। अच्छा तुम्हें एक पैगाम होगा, गुज़िश्ता साल भी दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने याद रखा होगा, कितने लोग भूल गए होंगे। हुजूर ने अपने नवासों को कांधे पे उठा करके क्या पैगाम दिया बताओ। मुझे नहीं पता लोगों ने इस हदीस का क्या मतलब निकाला है अपनी मर्जी के हिसाब से, मगर इसका सही मतलब ये है कि अपने बच्चों को कांधे पे उठा लो, खास तौर पे नवासी नवासों को कांधे पे बिठा लो। इससे नवासी नवासों के दिलों में भी प्यार बढ़ेगा और तुम्हारी बेटियों के दिलों में भी प्यार बढ़ेगा, और वो बेटियां रो करके कहेंगी मदीने के ताजदार तुम्हें सलाम हो, तुमने हमारी कितनी इज्जत बढ़ा दी कि आज नाना एक दौर पर वो था कि जब बेटियों के पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता था, इसलिए ताकि हमें दामाद का मुंह देखना न पड़े, हम सुसर न बन जाए, कोई हमारा दामाद न बन जाए, मगर मदीने के ताजदार आता, गरीबों के गमगुसार आता। आपने बेटियों को इज्जत देके, नवासों को सम्मान देके दुनिया का निजाम बदल दिया कि आज हमारा बाप हमारे घर पे आके हमारे बच्चों को कंधे पे उठा रहा है और हमें तसल्ली दे रहा है कि बेटियों घबराना नहीं, हम अपने नवासों से भी ऐसा ही प्यार करते हैं जैसे पोती पोतों से किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन कागज चलाए, बोला बल्कि अच्छा बात तो अपने इलाके के एतबार से भी, और बल्कि मैं तो पूरी दुनिया के एतबार से कहूँगा, मगर जो कि अपने यहाँ बोलते हैं कि बच्चों को ननिहाल ज्यादा पसंद होता है। अरे पता नहीं कितने लोग मेरा इशारा समझे, होता है कि नहीं? ये सब मेरे नबी का सत्ता है, वरना ननिहाल बनते नहीं थे आसानी से, क्योंकि नाना को मंजूर ही नहीं होता था बेटी हो, वो चाहते नहीं थे जो नाना बने वो पहले दफन कर देते थे। इसमें बड़ी मैं हदीस सुना था, मगर वक्त मेरे पास था नहीं, मगर चूंकि बात आगे तो सुनाई देता हूँ जब तक हजरत की तशरीफ आ गई है। एक सहाबी हजरत साफा, याद रखें इनका नाम बताया, हजरत वो जब ईमान लेकर के आए, मोमिन हो गए बहुत तेजी के साथ, तो हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने जो पहले नेकियां की हैं, ईमान तो अब लाया हूँ, लेकिन पहले जो मैंने अच्छे काम किए हुजूर मुझे उसका फायदा मिलेगा। हुजूर ने फरमाया क्या नेकियां की हैं पहले तुमने बताओ। कहने लगे हुजूर मैं बड़ा नरम दिल का हूँ, लोगों पे ख्याल बहुत आता है, मुझे किसी की परेशानी दुख दर्द नहीं देखा जाता। कहने लगे यार एक दफा मेरी ऊँटनी गुम हो गई थी, 2 ऊँटनियां गुम हो गई थी, 2, तो मक्का के सहरा में मैं उनको तलाश करने गया, तो मुझे एक जगह पे मिल गई 2 ऊँटनियां, वहाँ पे एक मकान था, उसके बराबर मेरी ऊँटनियां चल रही थी। मैंने मकान मालिक से कहा ये तो हमारी ऊँटनियां। वो कहने लगा ठीक है तुम ले जाओ, तुम्हारी है तो कोई बात नहीं है। उन्होंने बिठाया, घर खिलाने लगे। इतने में घर में से एक औरत आई, उसने कहा बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आ गया है। उसने जब ये बात कही तो मुझे बड़ा वो हुआ कि ये किसको क्यों बता रही है ये औरत, बच्चे की पैदाइश का मैटर इंटरनल मैटर है, घर में देखे पैदा हो जाएगा। मैं पूछने लगा उस आदमी से क्यों बताया इसने, पहले तो वो आनाकानी करने लगा, फिर कहता है बात ये है हमारे यहाँ पर बेटी पैदा होती है ना, तो हम शुरू में दफन कर देते हैं उसको, कलेजे पे हाथ रख के, सोचो बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं।
روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا تم کیسے لوگ ہو؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ اندر سے خبر آئی بیٹی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے جانے لگا تاکہ حضور نے ہاتھ بچی کو زمین میں گاڑ دے، کہتی یا رسول اللہ میں نے اس کے قدم پکڑ لیے کہ ظالم باپ تو کیسا انسان ہے، ایک کھڑکی ہوئی کلی کو تو زمین میں دفن کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا یار تو اپنی اٹھنیاں لینے آیا، اٹھنی لے چلتا بنی یہاں سے، ہمارے معاملے میں کوئی انٹرفیئرنگ کر رہا، ہمارے رسم و رواج ہے ہم بیٹیوں کو گاڑ ہی دیتے ہیں زمین میں تو اپنا کام کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کی منت سماجت کرنے لگا، بیٹی اس کی ہے، پیار مجھے آ رہا ہے، خیال مجھے آ رہا ہے۔ میں نے کہا تو اپنی بیٹی کو زمین میں نہ گاڑ۔ وہ کہنے لگا بھائی تو میرے گلے کیوں پڑ رہا ہے یار، تو دنیا لینے آیا تھا تو جا۔ کہتے ہیں حضور پھر میں نے اس کو لالچ دیا، میں نے کہا اچھا ایک بات بتا، اگر میں تجھے کچھ دے دوں تو تو اپنی بیٹی مجھے دے دے گا؟ کہنے لگا تم کیا دو گے؟ یہ جو 2 اونٹنیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں نا میری، ایسا کرو تم ہی رکھ لو، اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نرم دلی، پیار، رحم، ان چیزوں کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایک دوسرے کی دیا پیدا کرو، ایک دوسرے کی محبت پیدا کرو۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ مجھ سے کہنے لگا نہیں یہ جس اونٹنی پہ تم بیٹھ کے آئے ہو نا یہ بھی دو ساتھ میں دونوں کے۔ تو کہتے میں نے کہا پھر میں اپنے گھر پہ کیسے جاؤں گا مکہ؟ تو کہتا میں اپنا آدمی بھیج دیتا ہوں ساتھ میں، تم چلے جاؤ ادھر سے اونٹنی بھی دے دینا، یہ دو تو میں روک لیتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور میں نے پرائی بیٹی کے لیے یہ بھی برداشت کر لیا، اس لیے کہ تاکہ بچی کی زندگی بچائے، ایک جان بچائی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹی سے اتنا پیار ہو گیا جیسے سگے باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتا ہے۔ وہ بچی میرے سینے پہ کھیلتی تھی، میری داڑھی سے کھیلتی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا آپ بھی کہو کہ ان صحابی کا نام حضرت صعصعہ بن ناجیہ ہے، اے میرے صحابی اب یہ بتاؤ تم نے اس طرح سے کتنی بیٹیوں کو بچایا؟ کہتے ہیں حضور پھر تو میرا معمول یہ ہو گیا، مجھے اس میں بڑا سکون ملتا تھا، کسی کے غم میں کسی کے غم کو دور کرنے سے کلیجے کو بڑی ٹھنڈک ملتی تھی۔ ایک آج ہم ہیں کہ دوسروں کو دکھ دے کے سکون ملتا ہے، ایک وہ تھے کہ سکون دے کر کے سکون ملتا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ جن جن قبیلوں میں خاندانوں میں جن گھروں میں بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا وہاں پر میں نے اپنے نمائندے چھوڑ دیے تھے کہ پتا کرو بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹے، جیسے 19 عورتیں ہوتی تھی وہ مجھے بتا دیتے تھے بیٹی ہوئی ہے تو میں خود پہنچ جاتا تھا، جو بھی وہ پیسے لیتے میں انہیں پیسے دے دیتا، بیٹی کی جان بچا لیتا۔ حضور نے کہا کتنی بیٹیاں بچائیں سنو کاتر سرائے کے مسلمانوں، رحم دلی اسے کہتے ہیں، محبت کا دریا اسے کہتے ہیں، پیار کا ساغر اسے کہتے ہیں، مانوتا اور انسانیت اسے کہتے ہیں کہ ادھر تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں ڈبڈبا گئی ہیں آنسوؤں سے، چشمانے مذاق تر ہو گئی ہے آنسوؤں سے۔ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں صحابی رسول روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی تھی۔ اللہ اکبر، حضور نے کہا 360، کہا جی، بڑے خوش ہوئے میرے آقا، پیشانی کو چوما، اللہ اکبر، گلے سے لگا لیا۔ اب حضرت صعصعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عرض کر رہا تھا مجھے ان نیکیوں کا کیا فائدہ ملے گا؟ وہ نیکیاں تو میں نے کلمہ پڑھنے سے کی پہلے کی ہے نا۔ حضور نے فرمایا صعصعہ ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا یہ اس کا انعام نہیں سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ میری بات سمجھ گئے۔ ارے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، اب اس کو میں ایسے کہوں کہ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، ارے حضور کا دامن مل گیا اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یہ گانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بیٹیوں سے پیار کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ آخری واقعہ چونکہ حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے، آپ تمامی حضرات کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں گے اور جائیں گے نہیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ جیسا آپ سن رہے ہیں ایسے ماحول میں حضرت بہت دل کے ساتھ تقریر کر کے ماشاءاللہ بڑا عمدہ خطاب، آپ کھڑے ہو جائیں۔